السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان سامعین اور ناظرین، اللہ رب العزت کا یہ ہمیں بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی بہت بڑی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کلمے والی دولت سے، عظیم دولت سے نوازا ہے، ورنہ ہمیں کہاں کہاں بھٹکتے تھے۔ اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا دے اور اللہ اور رسول کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور اللہ نے وعدہ بھی نہیں کیا کہ میں نے اور ایک نبی کو بھیجوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، بس آخری شریعت ہے، شریعت دین اسلام ہے۔ لہذا اس دین کو پھیلانے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں تشریف لائے۔ ہر پیغمبر ایک اللہ کی دعوت دیے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کا طریقہ بتائے۔ لہذا ہم ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جو چلے گا وہ دو جہاں کامیاب ہوگا، جو نہیں چلے گا وہ دو جہاں ناکامیاب ہوگا۔ میرے دوستو، بات کو سمجھنا چاہیے۔ ایسے تو کئی لوگ صحابہ 1,24,000 صحابہ بھی جتنے بھی لوگ آئے، صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے اور اللہ ہی سے مانگے، نبی بھی اللہ ہی سے مانگے، صحابہ بھی اللہ ہی سے مانگے، تابعین تبع تابعین کس سے مانگے؟ میرے بھائی دوستو، ہم کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ زمانے سے چلتے ہوئے آ رہا ہے ایک اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو موت ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جو دنیا سے چلے جاتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد چلے جاتا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ نہ تو فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں، نہ اللہ کو بیٹا ہے، بس اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے برابر دنیا میں اور آخرت، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ میرے دوستو، بادشاہوں کا بادشاہ میرا خدا اور رسولوں کا سردار میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے طریقے پہ چلنے کے لیے کئی ولی اللہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس میں سے خاص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں پہچانتے؟ میرے دوستو، یہ ولیوں کا سردار ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ایران کے شہر کے گیلانی میں سن ہجری 470 میں ہوئی ہے۔ آپ حضرات، آپ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے ہیں۔ جب 18 سال ہوئے تو علم دین کا مرکزی بغداد علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ دنیا ان کے علم، فضل اور تقوی و صلاحیت و قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے زبان میں بڑی تاثیر دی تھی۔ کوئی مجلس ایسی نہ تھا کہ جس میں یہود و نصارہ اسلام قبول نہ کرے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی دوستو، آپ کے زبان پہ ایسی تاثیر ہے۔ کئی لوگ ان کے واضح کو منافق، فاسق، فاجر لوگ دین اسلام قبول کرتے تھے، اللہ سے سچی توبہ کرتے تھے۔ میرے بھائی دوستو، چنانچہ آپ کے ہاتھ پر 1,00,000 سے زیادہ لوگ توبہ کی، 5,000 سے زیادہ عیسائی اور یہودی
مشرک با اسلام ہوئے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑی کرامت تھی، وہ کمال و کرامت والے تھے۔ ان کے زمانے میں لوگ دنیا کی طرف ایسے متوجہ ہو گئے تھے جیسا کہ انہیں آخرت کی طرف جانا ہی نہ تھا۔ چنانچہ آپ کے واضح نصیحت کی وجہ سے لوگ نے آخرت کی تیاری کا رخ کیا اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اطاعت پیدا ہو گئی۔ آپ کے واضح و نصیحت میں وہ اثر تھا کہ مجمع پر یہ طاری ہو جاتا تھا۔ آپ تصوف و سلوک میں مشہور سلسلے قادریہ کے بانی ہیں۔ آپ نے سن ہجری 561 میں 90 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آمین۔ یہ بھی ایسے شخص تھے کہ شرک سے پاک تھے، منافقت سے پاک تھے، اور ہندوستان میں دین کو پھیلانے والے ہو گئے۔ فاقے سے، پریشانیوں سے، مجاہدوں سے دین اسلام کا پرچم لہرانے لگے۔ آپ کی یہ علم تھا، آپ کا یہ تاثیر تھا کہ آپ جب بھی واضح کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، آپ کے مجمع میں وہ یہود بھی قبول کرتے تھے، وہ عیسائی قبول کرتے تھے، فاسق و فاجر توبہ کرتے تھے۔ میرے بھائی دوستو، ایسے شخصیت ہے، یہ ایسے ولی اللہ ہے۔ ولی اللہ کے ہاتھ میں ایسی چیز اللہ رب العزت نے، ان کے پاس اتنا تقویٰ تھا کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، کبھی بھی جھوٹ تک نہیں بولے۔ بھائی میرے دوستو، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے میرے دوستو۔ لہذا آپ نے کبھی اپنے بچپن سے لے کے وفات تک آپ نے کسی کو کسی قسم کا تکلیف پریشانی نہیں دیے، لوگوں کو مدد کرے اور کئی لوگوں کو با اسلام میں داخل کرے کہ ہم بھی اس طرح بنے جس طرح دین اسلام میں ہم سے پہلے گزر گئے ہو۔ صحابہ، ولی اللہ، تابعین جتنے بھی لوگ دنیا سے گزر چکے ہو، ان کی پیروی کرے، ان کے نقش قدم میں چلے اور ان جیسا دین کے پرچم کو لہرانے کی کوشش کرے میرے دوستو۔ اور اس کے لیے مجاہدہ ہونا پڑتا، مشقت برداشت کرنا پڑتا میرے بھائیو۔ دین اسلام میں داخل ہونا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا یہ بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں۔ لہذا اللہ ہی سے مانگنا، اللہ کے غیر سے نہ مانگے۔ آپ کا وفات تک آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی شرک کی طرف نہیں چلے، نہ شرک کی دعوت دیے اور نہ بدعت کی دعوت دیے۔ یہ تو قادریہ سلسلہ کے بانی ہے میرے بھائی دوستو۔ آج ہم کیسے گزرتے ہیں ہماری زندگی، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے ہم